لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وآل بيته الأسقياء وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حضور ختم مرتبت رحمت دو عالم سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کری اور پڑھی اللہم صلی علی امام حسین کی شہادت کا یہ مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانی تاریخ میں حضرت امام کی ایک اپنی انفرادی حیثیت ہے. صحیح بات ہے. یہاں میں اس بات کو نہیں دے رہا کہ ان کا مقام کسی نبی یا رسول سے بڑھ کر ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ولی اور ایسے صالحین اللہ کے ہیں جن کا اپنا ایک الگ مقام ہے. جس طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا اس دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے نا. تو دنیا آپ کے پاس جاتی تھی کہ آپ دنیا کے پاس جاتی ہے؟ دنیا آپ کے پاس آتی تھی. کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ اللہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو فوراً قبول فرماتا ہے. تیری دعا میں کبھی اصل سے ملول ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول. تو ادھر رسالت امام قصد فرماتے تھے اور ادھر بات پوری ہو جاتی تھی. لیکن پھر بھی جس کے دربار پر دنیا سوالی نہ کراتی تھی، جس کے دربار پر دنیا اپنے مسائل لے کر آتی تھی، اس نے جو اپنے خاص صحابہ کو ایک ولی کے دروازے پر بھیجا اور فرمایا کہ اویس سے کہو کہ میری امت کے حق میں دعا کرو. کیا کہا؟ تو یہ پتا چلا کہ ولی کا مقام ایک اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس امت کی ولایت یہ اہل مصطفیٰ کے در یا اہل بیت مصطفیٰ کے در سے ہو کر گزرتی ہے. یہ حضرت مولا علی، یہ حضرت امام حسن، یہ امام حسین، یہ تمام اولیاء امت کے سردار ہیں. کوئی بھی ہو، اویس ہو یا غوث و خواجہ ہو، ان سب کے لیے امام ہیں اور سردار ہیں. تو یہ ولی کا مقام ہوتا ہے کہ رسول بھی اس کے پاس اپنی امت کی بخشش کی دعا لیتا ہے، اپنے خاص صحابہ کو بھیجتا ہے. تو یہ امام حسین کا ایک انفرادی مقام ہے، صرف اس امت میں نہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت اس دور تک. دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی جان کے نقصان کے ذریعے، کبھی مال کے نقصان کے ذریعے. تمہارے سامنے خوف کھڑا ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہیں بھوکا رکھا جائے گا لیکن ہم تمہیں آزمائیں گے.
تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا لیکن ہم تم سے اولاد چھین لیں گے لیکن پھر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہیں غم پہنچے گا اور یہ ہمارے آزمانے کی شکل ہوگی۔ آپ دیکھیے اس دنیا میں حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ اور رسول اللہ کے زمانے سے لے کے آج تک اللہ نے قرآن میں جتنے آزمانے کی صورتیں ہیں کہ ہم اپنے بندے کا اس طرح سے امتحان لیتے ہیں یا ہم اپنے بندے کو اس طرح سے آزماتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی سے اگر اللہ نے کوئی آزمائش لی یا کوئی امتحان لیا تو اس سے اس وقت میں ایک امتحان لیا۔ اگر ابراہیم سے لیا تو خوف و ڈر کا لیا ہے کہ نہیں آدمی دیکھنے کا بادشاہ وقت کا، اور اگر جناب یعقوب سے لیا تو اولاد کو لے کر اولاد کا لیا، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں دیکھیے کہ جس طرح کی یہ اجنہ اور شیاطین کی بدمعاشیاں تھی تو اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا فرمایا، کسی نہ کسی مسئلے میں اس کو دوچار کیا تاکہ اس کے استقامت اور اس کے صبر کا امتحان لے سکے کہ یہ بندہ میری دی ہوئی تکلیفوں یا میرے دیے ہوئے غم کو کتنا برداشت کر سکتا ہے اور پھر بھی میرے سامنے کتنا اللہ نے سب کو آزمایا۔ لیکن آپ امام حسین کی ذات دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں آزمانے کی جتنی صورت بیان کی ہے وہ تمام کے تمام صورتوں کو، ان تمام کے تمام طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں امام کے اوپر ایک ساتھ لگا دیا۔ دیکھیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ڈر ہے، خوف ہے، عام آدمی ہو تو بھاگ جائے۔ اچھا دیکھیے اس وقت بڑے بڑے لوگ موجود تھے، میں تاریخ کے نام نہیں کھولنا چاہتا لیکن ان پر روب اور دبدبہ اور ڈر تاریخ تھا، اس لیے وہ جنگ سے پیچھے ہٹے۔ لیکن یہ امام کی طرح ذات تھی کہ سامنے ہزاروں کا لشکر تھا لیکن امام کے اوپر کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو نیک خالص ولی بندے ہوتے ہیں ان پر کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ تو سامنے لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے لیکن امام حسین آزمائے جا رہے ہیں اور پھر بھی صبر اور توکل کا ساتھ ہے۔ اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پانی بھی ہے۔ امام کے سامنے ڈر، خوف لشکر کی صورت میں کھڑا ہے، پانی بند ہے، پیاس کی صورت میں آزمائے جا رہے ہیں، بھوک طاری ہے، بھوک کے صورت میں آزمائے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا کہ مال کا نقصان ہے، خیمے لوٹ لیے گئے، مال چھین لیا گیا، اور سب سے بڑی آزمائش کی امام حسین کے سامنے ہی ان کی اولادوں کو ذبح کیا گیا۔ علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، ان کو ایک تیر لگتی ہے ننھے علی اصغر کو، اور یہ امام حسین کی آزمائش ہے۔ یہ تھوڑی آزمائش تھی کہ جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ تو دنیا کی جتنی صورتیں اللہ نے بیان فرمائی، بھوک، پیاس، تنہائی، غم، تپش، صحرا، ڈر، خوف، اولاد، مال، ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ نے حسین کے لیے ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی طور پر امام کے اوپر نازل فرمایا۔ اسی لیے یہ امام کا انفرادی مقام ہے کہ امام کے صبر کی مثال دنیا میں نہیں۔ آپ ایسی کوئی شخصیت تاریخ میں کریے، علم یہ تب سب کے لیے ہے کہ وہ تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت لائے کہ جس کے اوپر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں اتنے مسائل اور اتنے مصائب اور اتنی دشواریاں آئیں، اور پھر بھی جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا تو یہی ایک التجا تھی کہ تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، سر تسلیم کی تیری یہی مرضی، اے میرے مالک اگر تیری رضا ہے کہ حسین خوف میں مبتلا ہو لیکن پھر بھی تیرے سامنے سر جھکائے اور خوف کی طرف توجہ نہ دے، اگر حسین پر بھوک طاری ہو پھر بھی تیری ذات پر بھروسہ رکھے، اگر حسین پر پیاس طاری ہو پھر بھی تیری ذات پر یقین رکھے، اگر حسین کی اولاد کٹ جائے لیکن حسین کا ایمان تجھ سے ذرا بھی نہ ہٹے تو ہاں حسین اپنی گردن کے
اولاد کی جان کے بدلے. لیکن حسین اظہار حق سے اعلائے کلمت الحق سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرے گا. اس لیے کہ حسین کی تربیت وہ تربیت تھی کہ جس نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر حاصل کیا. وہ ایک شعر ہے کہ کرتے بیعت فاسق وہ کس طرح کرتے وہ بیعت فاسق کس طرح دستے محمدی پہ تھی بیعت حسین. امام حسین کی بیعت وہ شخص لینا چاہتا تھا کہ جس کا ہاتھ دنیا کا گندا ترین تھا. اور جبکہ امام حسین کی بیعت ان ہاتھوں میں ہو چکی تھی جو دنیا کا سب سے صاف ترین اور خوبصورت تھا, تو وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس کی بیعت پہلے ہی سید المرسلین کے ہاتھوں ہو چکی ہو, کملی والے آقا کے ہاتھوں ہو چکی ہو, وہ یزید جیسے ملعون اور شراب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام حسین کا مقام سب سے بڑا کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی سے. دیکھیے یہ علماء مسائل پڑھتے ہیں, مشاکل پڑھتے ہیں, کربلا پڑھتے ہیں, لیکن یہ بات آپ سمجھیے کہ اللہ نے جتنے انداز بیان فرمائے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے, وہ تمام کے تمام انداز امام حسین کے ساتھ ایک ہی جگہ کربلا میں نازل ہوئے. اس لیے امام کا نام بہت بڑا ہے. اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی اور شہادت بھی ایسی کہ آپ کو سید الشہداء بنائے, اور جس پر بے شمار دلیلیں موجود ہیں کہ آپ اس امت کے تمام شہداء کے ساتھ, اسی امت کے پچھلی امت کے بھی تمام شہداء جو انبیاء اور بہر صورت آپ کی سرکاری امت پر واضح ہے, آپ کی سرکاری امت پر ثابت. تو شہید ایک ایسا مرتبہ ہے, شہید ایک ایسا رتبہ ہے کہ جس کی بڑی فضیلت ہے, جس کا بڑا مقام ہے. آپ دیکھیے کہ شہید کسے کہتے ہیں, اس کے حوالے سے شہید کسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے دیکھیے کہ حضرت امام راغب اصفہانی اور بڑے امام ہیں, انہوں نے لکھا کہ المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ, کہ مشاہدہ کرنا, چیزوں کو دیکھنا, ماتھے کی نگاہوں سے ہو یا دل کی نگاہوں سے. کیا کرنا؟ دیکھنا. کیا دیکھنا؟ دیکھنا کن نگاہوں سے؟ ماتھے کی نگاہوں سے یا دل کی نگاہوں سے. بھائی دل کی بھی ایک نگاہ ہے, دل کی بھی اپنی ایک نگاہ ہے, اس کی ایک اپنی, اس کا ایک اپنا سکن ہے, اس کا ایک اپنا معاملہ ہے دل کا. تو حضرت امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ المشاہدۃ اما بالبصر او البصیرہ, دیکھنا, مشاہدہ کرنا ماتھے کی نگاہوں سے یا دل کی نگاہوں سے. تو شہید کیا دیکھتا ہے؟ دیکھیے کہ شہید کے گردن پر جب چھری چلتی ہے, کیا چلتی ہے بابا؟ چھری چلتی ہے. تو جیسے ہی اس کے گردن پہ چھری چلتی ہے, اس کا سر دھڑ سے الگ ہوتا ہے, اس کی روح نکلتی ہے, ویسے ہی وہ جلوہ الہی کا دیدار کرتا ہے, وہ حسن الہی کا دیدار کرتا ہے, وہ حسن صفات الہیہ کا دیدار کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ سب کو جنت میں جانا ہے, جانا ہے کہ نہیں جانا؟ آپ کو بتاؤ